اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقہنا فی الدین اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیے آج ہمارا فورتھ ڈے ہے اور تھوڑا سا ایک 5 منٹس ہم لوگ دیکھیں گے کہ کل ہم لوگ کیا پڑھے تھے۔ تو جیسا آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ کل ہم بنی اسرائیل کا جو واقعہ تھا وہ کنٹینیو کرے تھے، پھر اس کے بعد ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو ہے پڑھا تھا، پھر ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہم تحویل قبلہ تک جو ہے پہنچے تھے۔ تو تحویل قبلہ یعنی کہ قبلہ جو چینج ہوا اس کے بارے میں تو آپ لوگ کو کل میں بتائی تھی، تھوڑی سی اور بھی جو ہے اس کے اندر وضاحت کر دوں۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ امپورٹنٹ بات جو میرے کو بتانی تھی وہ یہ تھی کہ تحویل قبلہ رہو یا پھر بنی اسرائیل کا واقعات رہو، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہو، یہ تمام جو ہے جیسا امت وسط، یہ تمام اتنے جو ہے واسٹ ٹاپکس ہے کہ اس کو کافی وضاحت کی ضرورت ہے، کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے، تو میں میکزیمم کم سے کم جو ہے بول کر زیادہ سے زیادہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ تو دیکھیے کہ اس کو اور ڈیٹیل میں سمجھنا ہے تو یہ الگ الگ ٹاپکس ہیں، انشاءاللہ یہ رمضان کے بعد پھر ہم لوگ لے سکتے ہیں۔ تو تحویل قبلہ کے بارے میں ایک وضاحت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے جو قبلہ تھا، یعنی کہ نبوت ملنے کے بعد، یہ شاید کچھ لوگوں کو کلیئر نہیں ہے اس لیے بتا رہی ہوں، نبوت ملنے کے بعد سے جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا تو نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر نماز پڑھتے تھے۔ پر یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے تو مکی دور میں یہ تھا کہ جو 13 سال کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف تھی، تو مکے کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اس طریقے سے پڑھی تھی کہ سامنے جو ہے کعبہ ہوتا تھا اور کعبے سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف جو ہے ڈائریکشن کرتے تھے، یعنی کہ بیت المقدس کی طرف ڈائریکشن تو اسی طرف ہوتا تھا بیت المقدس کی طرف، پر بیچ میں کعبہ آ جاتا تھا، تو کعبہ آنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈائریکشن دونوں کی طرف ہوتا تھا، یعنی کہ کعبے کی بھی طرف ہو رہا اور پھر جو ہے پیچھے یعنی کہ بیت المقدس کی طرف بھی جو ہے ڈائریکشن ہو جاتا تھا۔ پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو یہ تھا کہ جب بیت المقدس کی طرف جو ہے مدینے میں ڈائریکشن کیا جاتا تھا، قبلہ کیا جاتا تھا، تو کعبہ جو ہے پیٹھ کی طرف آتا تھا، تو بالکل اپوزٹ طرف آتا تھا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے بے چینی رہتی تھی، کیونکہ کعبے سے جو محبت دلوں میں تھی صحابہ اکرام کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو پھر اسی طریقے سے مہینے گزر گئے، اب اس میں ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ کی جو ہے حکمت تھی کہ بنی اسرائیل کو یہ بتانا تھا کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ اور تم لوگ کا قبلہ ایک ہی ہے، کیونکہ یہ تمام ایک ہی شاخ کے پھوٹے ہوئے جو ہے یعنی کہ ایک ہی روٹس ہے یہ تمام کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلے کے نبیوں کی جو شریعت تھی اسی کا قبلہ فالو کرے، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا، تو اس کے حساب سے بیت المقدس کی طرف جو ہے آپ نے رخ کیا۔ پر ان کے کتابوں میں یہ واضح طور پہ لکھا ہوا تھا کہ لاسٹ نبی کا قبلہ جو ہے کعبہ ہی رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کچھ مہینے یعنی کہ 16-17 مہینے کعبہ بیت المقدس کی طرف جو ہے قبلہ رکھے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو چینج کر دیا۔ تو اب جب چینج کرے تو یہاں پر جو ہے بنی اسرائیل یا پھر یہود اگر ہم بولیں گے تو یہود جو ہے بہت زیادہ تلملا اٹھے، کیونکہ ان کو جو ہے یہ ایک سیٹسفیکشن تھا کہ چلو ہماری قبلے کی طرف ہی جو ہے رخ کر کے یہ لوگ نماز پڑھ رہے، تو ٹھیک ہے، اتنا زیادہ ان کو جو ہے تکلیف نہیں ہو رہی تھی۔ پر اب جب جو ہے چینج کرے، ہم لوگ کل کا ریویژن کر رہے آیت نمبر 142 کا، تو جو ہے اب یہاں پر یہود کو جو ہے بڑا مسئلہ ہوا اور جو ہے الگ الگ قسم کی باتیں کرنے لگے۔ اس پر جو ہے یہ آیت نازل ہوئی کہ عنقریب بے وقوف کہیں گے کہ یہ لوگ یکایک اپنے کعبے سے کیوں پھر گئے۔
تو یہ تھوڑا سا شارٹ بیک گراؤنڈ تھا اس کا، اور بھی جو ہے انشاءاللہ ہم لوگ بعد میں دیکھیں گے. اچھا، پھر اس کے بعد امت وسط ہم لوگوں نے دیکھا. دیکھیے اب امت وسط جیسا میں کل بتائی تھی کہ درمیانی امت کو بولیں گے، اور یہ ایک ٹائٹل ہے، یعنی کہ وسط ایکچولی درمیان کو کہتے ہیں لٹرل میننگ اگر ہم دیکھیں گے، اور اس کا جو ہے مفہوم اگر ہم دیکھیں گے تو بیسٹ امت بھی اس کا مفہوم بنتا ہے. بیسٹ کیسے بنے گا؟ اب جیسا ایک چیز اگر دو ایکسٹریمز پر نہیں ہے، ٹھیک ہے، دو ایکسٹریمز پر نہیں ہے اور درمیانی ہے، تو جو چیز درمیانی ہوتی ہے وہ بیسٹ ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو درمیانی راہ، یعنی کہ یہ بھی نہیں بلکہ بیچ کی راہ. تو درمیانی راہ ہمیشہ جو ہے بہترین راہ ہوتی ہے جو لوگ پسند کرتے ہیں. تو امت وسط کا مطلب جو ہے درمیانی امت بھی بول سکتے آپ، اس کو بیسٹ امت بھی بول سکتے. تو یہ ایک ٹائٹل ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا، اور یہ ٹائٹل دے کر اب اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اب تم جو ہے ذمہ دار ہو، اور تم کنیکٹنگ پیپل ہو بٹوین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری اب تمہارے اوپر ہے. اب دیکھیے کہ یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم لوگ لوگوں پر گواہ ہو. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر گواہ ہیں، یعنی کہ وہ ہم تک جو ہے گواہی کے ساتھ، پوری گواہی کے ساتھ ہم تک قرآن کی باتیں اور تمام شریعت کی تعلیمات ہم تک پہنچا دی. چلیے پھر یہ ہو گیا. پھر اس کے بعد جو ہے ہم لوگ کل یہ بھی دیکھے تھے کہ فاستبقوا الخیرات کے نیکی میں ہم کو جو ہے آگے رہنے کا ہے. تو اور پھر جو ہے یہ قبلہ کی جو تحویل قبلہ تھا، یہ جو ہے بہت بڑی آزمائش تھی صحابہ اکرام کی، اور جو ہے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ کون اطاعت کرتا ہے. تو صحابہ اکرام تو اس میں پاس ہو گئے اور 100% پوروں نے اس کی اطاعت کی. اب پھر یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد جو ہے قبلتین، جو آج قبلتین کے نام سے مشہور ہے، تو وہ مسجد میں تھے. جب حکم آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہی کے دوران ہی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کو تبدیل کر لیا تھا. اچھا، پھر اب آیت نمبر یہاں پر دیکھیے کہ آیت نمبر ہم لوگ سٹارٹ کر رہے آیت نمبر 153 سے. ٹھیک ہے، تو چلیے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. کہ پھر سے یہ آیت ریپیٹ ہو رہی. اس سے پہلے ہم لوگوں نے دیکھا تھا سیم آیت. تو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مدد لو نماز اور صبر کے ذریعے سے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ ہے؟ جو صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے. اب صبر کے کیا معنی ہیں تھوڑا سا ہم دیکھیں گے کہ صبر کے معنی اس سے پہلے دیکھے تھے ہم، روک لینا، اور کس میں؟ غلط ریاکشن کرنے سے جو ہے اپنے آپ کو روک لینا. ٹھیک ہے، اچھا، اور صبر کس میں ہے؟ اب دیکھیے کہ بغیر صبر کے ہم کوئی نیکی کا کام نہیں کر سکتے، بغیر صبر کے ہم کوئی گناہ سے نہیں بچ سکتے. کیسا کہ جب تک ہم اپنے آپ کو روک نہیں لیں گے تو پھر جو ہے ہم کوئی گناہ سے بچ ہی نہیں سکتے. تو اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں گے تب گناہ کریں گے. تو گناہ سے بچنے کے لیے بھی ہم کو صبر کی ضرورت ہے. اب دوسرا یہ ہے کہ نیکی پر صبر کس طریقے سے ہوگا کہ جب تک ہم جو ہے اپنے آپ کو روکیں گے نہیں اللہ کی نافرمانی سے. جیسا فار ایگزامپل کہ اب جیسا ہم روزہ رہ رہے تو ہم روزہ رہنے کے لیے صبر کی ضرورت پڑے گی، رائٹ؟ تو نیکی میں بھی صبر ہونا ہے. رات میں اٹھ کے جو ہے نماز پڑھ رہے تو نماز پڑھنے کے لیے بھی ہم کو جو ہے صبر ہونا ہے، تبھی ہم جو ہے اس کے اوپر جم سکتے ہیں. تو صبر 3 قسم کا ہوگا. ایک تو جو ہے جب مصیبت پریشانی آ گئی تو نیگیٹو ریاکشن سے روکنا ہے، ایک صبر ہو گیا، صبر مصیبت میں. دوسرا صبر نیکی پر جم کر رہنے کے لیے صبر ہونا ہے، اور تیسرا جو ہے گناہوں سے بچنے کے لیے بھی جو ہے صبر ہونے کا ہے. تو یہ 3 قسم کے جو ہے صبر ہے. اور دیکھیے کہ صرف نیکی کرنے کے لیے صبر نہیں ہونا ہے، نیکی کو پھر اپنے پاس روک کر رکھنے کے لیے بھی صبر ہونا ہے. جیسا کہ کچھ لوگ ہیں کہ نیکی تو بڑے اخلاص کے ساتھ کر لیتے ہیں، صبر کے ساتھ کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر جو ہے وہ نیکی کا اظہار لوگوں کے سامنے کر دیتے. صبر سے جو ہے اب خاموش نہیں رہتے بلکہ نیکی کا اظہار لوگوں کے سامنے کر کے کیا کرتے؟ پھر وہ نیکی کو جو ہے برباد کر دیتے ریاکاری کر کے. تو ہم کو جو ہے ایک تو نیکی کرنا ہے، پھر نیکی کرنے کے بعد بھی صبر کرنا ہے، یعنی کہ اس کو لوگوں کے سامنے جو ہے دکھاوا نہیں کریں گے، بتانا نہیں. اور پھر جو ہے ہم کیا کرتے؟ بے چین ہو کے کسی کے سامنے جو ہے اظہار کر دیتے، اب جو ہے اتنا پریشان حال ہے دیکھو سب جنے، میں اتنی راشن سے مدد کر دی. تو یہ جو ہے ہم کو نہیں بولنے کا ہے. یا پھر جو ہے میں نماز کے لیے تہجد کے لیے اٹھی تھی، میں ایسا یہ عبادت کری، تو یہ نہیں. ہاں البتہ موٹیویٹ کرنا ہے کسی کو. جیسا فار ایگزامپل آپ لوگ جو ہے یہاں پر قرآن کی کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں، تو اب یہ اس کے بارے میں آپ دوسروں کو بتا رہے تو یہ ریاکاری نہیں ہوگی بلکہ یہ آپ کے لیے ثواب جاریہ رہے گا. لہٰذا
زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جو ہے قرآن کی طرف بلانے کی کوشش کریے۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں۔ تو اب یہ شہید کے بارے میں جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ ایسے لوگ کیا ہے، حقیقت میں زندہ ہیں۔ اب زندہ کیسے ہیں؟ لٹرل جیسا ہم زندہ ہے ویسے زندہ ہے؟ نہیں، یہ زندگی جو ہے وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہے، یعنی کہ ان کی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کی ہے، جیسا ہر ایک انسان کو اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد زندگی عطا کر دیتا ہے۔ تو اب یہاں پر آیت نمبر 154 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مردوں جو شہید ہوئے اللہ کی راہ میں انہیں جو ہے کیونکہ مردہ کہنا جو ہے ایک مایوسی کی علامت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ان کو جو ہے مردہ نہ کہو، بلکہ وہ اللہ کے پاس زندہ ہے، مگر تم کو اس کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ خود کلیئر کر دیے کہ وہ زندگی کیسا ہے۔ اکثر لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ شہید زندہ ہے، یا کچھ جو ہے لوگ جو ہے بہت زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے نیک جو لوگ رہتے انہوں مرتے نہیں بلکہ انہوں زندہ رہتے، تو یہ تصور جو ہے بہت بڑا غلط تصور ہے اور گناہ کا تصور ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ زندہ ہے، پر کیسی زندگی ہے ان کی؟ ایسی زندگی جس کا تم کو شعور نہیں ہے، وہ اللہ کو معلوم ہے انہوں کیسا زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے بل احیاء ولکن لا یشعرون، تم کو شعور اس کا نہیں ہے۔ تو ہم جو ہے غلط طریقے کی جو ہے تصور نہیں رکھیں کہ انہوں اپنی خبروں میں زندہ ہے، ہماری باتیں سن سکتے ہیں اور پھر جو ہے ہماری مصیبتوں کو جو ہے سمجھ سکتے ہیں، یا اس طریقے کی کوئی بھی جو ہے غلط عقیدہ، باطل عقیدہ ہم نہ رکھیں۔ اور ہم ضرور تمہیں خوف سے، اب دیکھیں یہ آیت بہت ضروری ہے، آیت نمبر 155 بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب آپ غور سے سنیے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، البتہ ہم ضرور بضرور تم کو آزمائیں گے۔ کس کس چیز سے آزمائیں گے؟ خوف سے آزمائیں گے، وَالْجُوعِ، اور بھوک سے آزمائیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مال کے گھاٹوں سے آزمائیں گے، وَالْأَنفُسِ، اور نفسوں کے گھاٹوں سے، یعنی کہ کسی کی موت ہو جائیں گی، وَالثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کے گھاٹوں سے ہم تم کو آزمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ہم سب کو بتا رہے کہ ہم ضرور ہر ایک کی زندگی میں آزمائش آنے والی ہے، اس کے لیے ہم کو تیاری کرنا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ جو ہے ہم تو آزمائش سے بچے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک انسان کی زندگی میں اول نے تو آخر کبھی نہ کبھی جو ہے آزمائش میں مبتلا کرتا ہی ہے، کیونکہ دیکھیے آزمائش میں کیوں مبتلا کرتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی کہ ہم کو تکلیف دے کر جو ہے مصیبتوں میں ڈال کر جو ہے اللہ تعالیٰ کو کیا خوشی ہوتی؟ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ تو بے انتہا اپنے بندوں سے محبت کرنے والے ہیں، رعوف اور رحیم ہے اللہ تعالیٰ۔ پر پھر آزماتے کس لیے ہے؟ تاکہ ہم کو جو ہے جنت کے قابل بنائیں۔ ہم کو جب ٹیسٹ ہوں گا تبھی جو ہے رزلٹ آئیں گا، نا بغیر ٹیسٹ کے کیسا رزلٹ آئیں گا؟ تو ٹیسٹ اللہ تعالیٰ پہلے ٹیسٹ لیتے ہیں۔ آزمائش کا مطلب کیا ہے؟ ٹرائل ہے، ٹیسٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ٹیسٹ لیتے ہیں تاکہ ہم کو جو ہے چیک کریں کہ ہم کون سے لیول آف جنت کے قابل ہیں۔ اب ہم جتنا صبر کریں گے اور جتنا اپنے آزمائشوں میں کامیاب رہیں گے، اتنے ہم جو ہے جنت کے قابل بنتے ہیں، اتنے ہائی لیول کی جنت اللہ تعالیٰ ہم کو عطا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں کہ ہم ضرور آزمائیں گے تم کو، کس سے؟ خوف سے۔ اب دیکھیے کہ کیسے کیسے خوف میں ہم بھی جو ہے لاحق ہو رہے ہیں، کہ کبھی جو ہے یہ وائرس کا خوف ہے، یا پھر جو ہے کبھی جو ہے فسادوں کا خوف ہے، یہ تمام چیزوں میں جو ہے مبتلا اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں۔ اس میں کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ والجوع، اور بھوک کے آزمائش سے۔ آج حالات کیا ہو رہی ہے، میرے کو اس کے اوپر زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں، حالات آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہماری بڑی آزمائش ہے، اس کے اوپر ہمارے کو ثابت قدم رہنا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کو تھام کر، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پکڑ کر، اور پھر لوگوں کی مدد کرتے ہوئے جو ہے ہمارے کو زندگی گزارنا ہے۔ پھر دوسرا جو ہے مالوں کے گھاٹوں سے، کتنا بزنس کا لاس، کیا اکانومی کی حالت ہو رہی ہے، اور یہ ایک جنرل بھی ہے، پریزنٹ سچویشن سے بھی آپ کمپیئر کر سکتے ہیں، جنرل ہر کسی کے زندگی میں بھی کمپیئر کر سکتے ہیں، اور جانوں کے نقصان سے، یعنی کہ کسی اپنے بہت عزیز ترین کا انتقال ہو جاتا ہے، اپنے کوئی عزیز ترین ہم سے دور ہو جاتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ نفسوں کا گھاٹا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے، دیکھیں کہ انسان، اب جیسا ہم اس سے پہلے ہارٹس کے بارے میں پڑھے تھے کہ کوئی جھٹکے سے جو ہے کوئی انسان جو ہے پھر ہدایت کے راستے پر آتا ہے، اس سے پہلے ہدایت اس کو نہیں ملتی۔ تو اب یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کسی کو ایسی آزمائش میں بھی مبتلا کر سکتا ہے، اور یہ زندگی موت تو ہر کسی کے ساتھ لگی ہوئی ہے، تم آزمائش سمجھو یا نہیں سمجھو وہ تو آنے والی ہے۔ بعض کے جو ہے چھوٹے معصوم بچے جو ہے ختم ہو جاتے ہیں، پیٹ میں ہو جاتے ہیں، پیدا ہونے کے بعد ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جیسا حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے حالانکہ خوب جانتا ہے، پر فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تیرے بندے کی جو ہے بچے کی روح قبض کر آ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تو نے اس کے
کے جو ہے جگر کے ٹکڑے کی روح قبض کر لی؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرے حکم سے ہم نے ایسا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں پھر تم نے میرے بندے کو کس حال میں پایا؟ تو وہ بندہ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ تیرا حمد کر رہا تھا، الحمدللہ کہہ رہا تھا اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں فرشتوں گواہ رہو، میں نے اس کے لیے جنت میں بیت الحمد جو ہے تعمیر کر دیا، یعنی کہ جو حمد کرنے والا ہے اس کے لیے جو ہے بیت الحمید اللہ تعالیٰ جو ہے جنت میں تعمیر کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے مصیبت، پریشانی، آزمائش تو ہر کسی کو آنے کی ہے، پر اس میں ہمارا ریاکشن کی وجہ سے ہم کس طریقے سے ریاکٹ کرتے ہیں اس پر ہمارے جنت کے درجات طے ہوتے ہیں، تو اس پر صبر کریں۔ بس ثمرات اور نقص جو ہے یعنی کہ ثمر مطلب پھل کے گھاٹوں سے۔ اب دیکھیں کہ پھل کا گھاٹا مطلب ظاہری طور پہ کھانے کے پھل ہو سکتے، یہ بھی ہے، پر دوسرا اس کا معنی جو ہے پھل یعنی کہ ثمرات کا مطلب کیا ہے؟ ریزلٹس، کہ آپ جب کوئی چیز کے اوپر بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، محنت کرنے کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ اینڈ پوائنٹ پہ بعد میں جو ہے اس کا کوئی نقصان ہو جاتا۔ سالوں سے جو ہے بزنس کی تیاری، یا پھر سالوں سے جو ہے کوئی پڑھتے محنت کرتے اس طریقے سے، یا پھر جو ہے بچوں کی تربیت کرتے اور بعد میں جو ہے وہ بچے کا جو ہے بڑے ہونے کے بعد 25 سال 30 سال میں انتقال ہو جاتا۔ تو یہ تمام کیا ہے؟ یہ ہماری محنتوں کے ثمرات ہیں، ہماری محنتوں کے پھل ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ اس کے طریقے سے بھی تم کو آزما سکتے، پر کیا ہے؟ غور سے سنیے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، پر جو ہے خوشخبری دے دو، کس کے لیے؟ صبر کرنے والوں کے لیے جو ہے خوشخبری دے دو، یعنی کہ یہ تمام حالات میں جو صبر کرتے ہیں ان کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ خوشخبری کا جو ہے مزدہ سناتے ہیں، خوشخبری جو ہے سناتے ہیں۔ جب ان حالات میں جو لوگ صبر کریں گے، جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں گے ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹنے والے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں، یعنی کہ ہم کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ آج جو ہے ہمارے کسی کا نقصان ہو گیا یا مال کا جان کا نقصان ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر جانا ہے، اور جا کر جو ہے وہاں پر پھر ہماری ملاقات ہو جائے گی۔ یا پھر دوسرا یہ ہے کہ آج ہمارا نقصان ہو گیا تو قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے بھرپائی ہم کو نیکیوں کے ذریعے سے بہت زیادہ جو ہے درجات کے ذریعے سے جو ہے اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ تو جس کو یہ یقین ہوگا تو وہ جو ہے غلط ریاکٹ نہیں کرے گا، بلکہ صبر سے اپنے آپ کو جو ہے جمع کر رکھے گا۔ اور دیکھیے میری بہنوں، یہاں پر جو ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندے کے اوپر مصیبت آتی ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کو جب وہ مصیبت یاد آتی ہے اور انہیں ہر بار جب پہلی مصیبت کی طرح انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی اجر دیتے ہیں جتنا پہلی بار اس کو صبر کرنے پر اجر ملا۔ تو جب مصیبت یاد آئے گی، جب ہم کو جو ہے دعا پڑھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ جو ہے اس کا اجر دے گا۔ اولئک علیہم صلوات، اور انہی کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نوازشیں، رحمتیں اور خوشخبری ہے، ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایت ہے، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ راہ راست پر ہے۔ اب یہاں پر ٹاپک جو ہے چینج ہو رہی ہے، اور پھر واپس جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یا پھر جو ہے حاجرہ علیہ السلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ تو صفا اور مروہ کیا ہے؟ یہ پہاڑیوں کے نام ہے جس پر سعی کی جاتی ہے، اور یہ کس کی یاد میں کی جاتی ہے؟ کس کی یاد میں کی جاتی ہے؟ بی بی حاجرہ علیہ السلام کی یاد میں جو ہے کی جاتی ہے، جب انہوں جو ہے اس کے اوپر بھاگ کر اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی ڈھونڈ رہے تھے، تو یہ ادا اتنی پسند ہے اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے ہمارے حج کا حصہ بنا دیا۔ یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے، لہٰذا جو شخص بیت اللہ کا حج کیا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی کرے، اور جو برضا رغبت کوئی بھلائی کرے گا، یعنی کہ اس سے زیادہ اگر کوئی بھلائی کرے گا، نیکی کا نفیل کام کرے گا، تو اللہ کو اس کا علم ہے، اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے۔ جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو چھپاتے ہیں، اور حالانکہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں، یعنی کہ وہ ہدایت کے لیے بیان کی گئی ہے، پر جو عالم ہیں وہ چھپاتے ہیں، تو یقین جانو اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے، اور تمام لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ دیکھیے کہ یہ ذمہ داری قرآن پہنچانے کی ہم میں سے ہر ایک کو ہے۔ اب عالم کا مطلب، اب بعض لوگ سمجھتے ہیں اچھا عالموں کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ دیکھیے ایک آیت بھی معلوم ہو گئی تو ہم وہ آیت کے عالم بن گئے، اور وہ آیت دوسروں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو ایک آیت بھی اگر معلوم ہے تو ہم کو پہنچانا ہے، مسلمانوں تک بھی اور غیر مسلمانوں تک بھی۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ جو نہیں پہنچائیں گے، جو چھپا کر رکھیں گے، اپنے حد تک رکھیں گے، تو ان کے اوپر لعنت ہے اللہ کی، اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ البتہ جو اس روش سے باز آ جائے، یعنی کہ اگر وہ جو ہے یہ کام چھوڑ دیں اور پھر اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں، یعنی کہ الا الذین تابوا
فَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا، یعنی کہ توبہ کر لے اور اصلاح کر لے، اور پھر جو ہے بیان کرنے لگے جو کچھ انہوں نے چھپایا ہے، یعنی کہ اب تک ہمارے کو احساس نہیں تھا، اب تک ہم جو ہے چھپاتے رہے، تو اب ہمارا کام ہے کہ اس کو جو ہے بیان کرے۔ اولئک اتوب علیہم، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اسے بیان کرنے لگے تو ان کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اور وہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیے کہ اب ایک جو ہے حدیث میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، یہ آپ اپنے جو ہے یعنی کہ دامنوں سے باندھ کر رکھیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا تو تم طالب علم بنو، علم حاصل کرنے والے بنو، یا پھر جو ہے علم کو دینے والے بنو، یعنی کہ جو ہے مدرس بنو، علم کو دینے والے بنو، یا علم کو حاصل کرنے والے بنو، یا پھر علمی مجلس میں بیٹھنے والے بنو، ٹھیک ہے، یا پھر کم سے کم ایسی مجلسوں میں جو ہے جانے والے بنو، یا پھر جو ہے اور ایسی مجلسوں میں جانے کا مطلب کیا ہے، علم سے محبت، اور علم سے محبت رکھو، اور چوتھا یہ ہے کہ تم جو ہے کم سے کم اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو جو عالم ہے ان کی جو ہے عزت اور محبت کرو ان سے۔ تو یہ ہمارے کو جو ہے کرنا ہے، یعنی کہ کوئی نہ کوئی جو ہے اس کی راہ میں جو ہے ہمارے کو اس کے متعلق اس سے جو ہے جڑ جانا ہے، اس سے جو ہے تعلق قائم کر لینا ہے۔ جو لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے اور کفر کی حالت ہی میں جان لی، یعنی کہ کافر تھے اور کافر ہی مرے اور توبہ نہیں کی، تو اس پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اسی لعنت زدگی کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کی سزا میں کوئی تخفیف نہ ہوگی، یعنی کہ قیامت میں، اور انہیں پھر کوئی دوسری مہلت بھی نہیں دی جائے گی۔ تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے۔ کیا ہے؟ تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اس رحمان اور رحیم کے سوائے کوئی خدا نہیں ہے۔ اس حقیقت کو پہچاننے کے لیے اگر کوئی نشانی اور علامت درکار ہے تو جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے آسمانوں میں اور زمین میں، دیکھیے کہ کیسا آسمان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور کیسا زمین کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور دن کے جو ہے پہم ایک دوسرے کے بعد آنے جانے میں، اور ان کشتیوں میں جو انسان کے نفع کی چیزوں کو لے کر جو ہے دریا اور سمندر میں چلتی پھرتی، اور اسی سے ایکسپورٹ اور امپورٹ سے ہوتا ہے۔ بارش کے اس پانی میں جسے اوپر سے اللہ تعالیٰ جو ہے ہزاروں ٹن کا پانی جو ہے اوپر چڑھاتا ہے اور ہم پر برساتا ہے، اس کے ذریعے سے زمین کو زندگی بخشتا ہے، اور اپنی اسی انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جان اور مخلوق کو پھیلاتا ہے۔ ہواؤں کی گردش میں اگر ہوائیں نہیں ہوتی تو پانی کے جو ہے بادل ایک دوسرے جگہ ٹریول نہیں کر سکتے تھے، اور جو ہے ویجیٹیشن اور پولینیشن نہیں ہوتا تھا۔ تو ان بادلوں میں جو آسمانوں اور زمین کے درمیان تابع فرما بنا کر رکھ دیے گئے ہیں، بے شمار نشانیاں ہیں، یعنی کہ تم غور کرو جو ہے آسمان اور زمین پر، تمہارے لیے بے شمار نشانیاں ہیں۔ مگر وحدت خداوندی پر دلالت کرنے والے ان کھلے آثار کے ہوتے ہوئے جو اللہ کھلی نشانیاں ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر بنا لیتے ہیں، یعنی کہ اتنا سب دیکھنے کے بعد کیا ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ہمسر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے لگتے ہیں، شرک کرنے لگتے ہیں۔ ان کے ایسے گرویدہ ہیں جیسے اللہ کی گرویدگی ہونی چاہیے، یعنی کہ ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے، آیت نمبر 165، بہت امپورٹنٹ آیت ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، وہ ان سے محبت ایسے رکھتے ہیں جیسے اللہ سے محبت رکھنی چاہیے۔ کس سے؟ اپنے شریکوں سے، جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، جیسی عقیدت اللہ سے ہونی چاہیے۔ اب دیکھیے کہ محبت جو ہے ہم کو صرف اور صرف اللہ سے ہونی چاہیے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور مخلوق سے اگر ہم محبت کریں گے تو یہ کیا ہے؟ شرک فی المحبہ ہے، یعنی کہ محبت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے ہم کسی اور کو شریک کر رہے ہیں۔ تو ہم کو کس سے محبت کرنا ہے؟ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے والذین آمنوا، مگر رہے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، وہ کیا کرتے ہیں؟ اشد حبا للہ، وہ تو محبت کرتے ہیں بے انتہا شدید طریقے کی، کس سے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے ہمارے کو بے انتہا، پوری دنیا میں اگر سب سے زیادہ ہمارے کو محبت کرنا ہے تو اللہ سے کرنا ہے۔ ہمارے کو اپنے آپ کو جو ہے چیک کرنا ہے کہ ہمارے کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے، کیا اپنی خواہشات سے، اپنی نیند سے، اپنے آرام سے، اپنے جو ہے مال دولت سے، کس سے محبت ہے، یا اللہ تعالیٰ سے۔ اگر ہمارے کو اس میں سے کسی چیز سے بھی اگر ہم کو اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت ہے تو گویا ہم اپنی جو ہے نیند کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے شریک ٹھہرا رہے، کتنی یعنی کہ حقیر چیز کو ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے۔ آپ دیکھیں کہ بعض لوگوں کو جو ہے سب سے زیادہ اپنی جو ہے خواہش پیار، میری مرضی میری خواہشات، میں اس کے آگے کسی کی بات نہیں سنوں گی، یا پھر جو ہے میری نیند کے آگے کسی کی بات نہیں، یا پھر جو ہے میرے
اپنے جو ہے مال اور دولت کے آگے، تو ہم کو دیکھنا ہے۔ اور یہ محبت صرف زبانی محبت نہیں رہنا، نہیں ہم اللہ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ یہ محبت کیسا رہنا ہے؟ عملی محبت رہنا ہے، عمل سے تم ظاہر ہونا ہے کہ ہمارے کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے۔ اب دیکھیے کہ یعنی کہ جب محبت ہو جاتی ہے کسی کے لیے تو اس کے لیے قربانی کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ اس کی جو ہے محبت میں کیا کرتے ہیں؟ ہم اطاعت کرتے ہیں۔ محبت میں جو ہے جب ان سے سرگوشی کرتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے، یعنی کہ جس سے محبت کرتے ہیں ان سے باتیں کرنا اچھا لگتا نا، تو ہم چیک کریں کہ اللہ تعالیٰ سے سرگوشیاں کرنا کیا ہمارے کو بے انتہا محبت ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ سے بات کرتے وقت ہمارے کو لذت اور خوشی ملتی ہے؟ کیا جو ہے دین کی خدمت، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی دین ہے اس کی جب ہم خدمت کرتے ہیں تو ہم کس دل سے جو ہے خدمت کرتے ہیں اور کتنی خدمت کرتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے رضا کے حریص ہونی چاہیے، یعنی کہ یہ محبت کی دلیلیں ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی ہو جائیں، بس اللہ تعالیٰ آپ نے ہمارے لیے فیصلہ کر دیا، ہم راضی ہے۔ اچھا ہمارے لیے شوہر کو قوام بنایا، اللہ تعالیٰ ہم اس کے اوپر راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے پردے کا حکم نازل فرمایا، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ہم اس کے اوپر راضی ہے۔ ہمارے لیے 5 وقت کی نماز ہے، اللہ تعالیٰ ہم اس پر راضی ہیں۔ تو یہ راضی ہونے والے بن جائیں اور اللہ کی ذکر میں جو ہے خوشی محسوس کریں۔ اور پھر جو ہے ذکر اگر ہم جہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی مجلس میں اگر ذکر ہو رہا تو ہم اس پر خوش ہو جائیں۔ دیکھیے کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے نا، ہم مجلس میں بیٹھے ہوئے اگر کوئی اللہ کا ذکر شروع کر دے تو کیا ارے پھر سے جو ہے بورنگ باتیں شروع کر دیے، کیا ہم ایسے بولنے والے ہیں؟ یا پھر جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر آتے ساتھ ہی ہماری آنکھیں جو ہے ایک دم روشن ہو جاتی اور پھر ہم جو ہے بہت دل کے ساتھ اشتیاق کے ساتھ ارے ہمارے اللہ کے بارے میں باتیں ہو رہی ہے تو ایسی خوشی سے سن رہے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو چیک کر لینا چاہیے۔ اور جو مجلس میں اللہ کا جہاں پر ذکر نہیں ہو رہا وہ مجلسوں میں جو ہے ہمارا دل نہ لگے، ہم بے چین ہونا چاہیے جہاں پر اللہ تعالیٰ کا جو ہے ذکر نہیں ہو رہا ہے۔ اور پھر کیا کریں کہ تنہائی کو پسند کریں تاکہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے تنہائی میں جا کر سکیں۔ اور پھر کیا ہے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا بار بار شوق ہونا چاہیے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار میں ہم بیٹھ جائیں اور پھر جو ہے دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے ختم ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی محبت ہمارے دلوں میں جو ہے آ جائے، یعنی کہ ہم ایسے بننا ہے جس کو دیکھ کر رب یاد آ جائے۔ تو ایسی محبت جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہم کو ہونی چاہیے اور پھر جو ہے ایسی محبت جب ہم اللہ سے کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی پلٹا کر ہم سے جو ہے بے انتہا محبت کرے گا۔ اور اس کی مثال دیکھیے کہ صحابہ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ابراہیم علیہ السلام کی تمام جو مثالیں ہیں وہ محبت کی مثالیں ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے محبت میں اللہ کی کیسی کیسی قربانیاں کرے۔ ابراہیم علیہ السلام، بی بی جو ہے ہاجرہ علیہ السلام کیسی قربانیاں کرے، اپنی جان اور مال اور اپنی اولاد کی بھی جو ہے پرواہ نہیں کیے۔ تو یہ بہترین مثالیں ہیں اللہ کی محبت کرنے والوں کی، اور ان کے لیے جو ہے حالانکہ ایمان رکھنے والے سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کو جو ہے اللہ کی محبت نصیب فرمائے اور ہر اس عمل کی محبت نصیب فرمائے جو ہم کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہر اس عمل سے ہم کو دور کر دے جس سے اللہ تعالیٰ جو ہے ناراض ہو اور جس کو اللہ تعالیٰ محبوب نہیں رکھتا ہے۔ آمین ثم آمین۔ کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں سوجنے والا ہے وہ آج ہی ان ظالموں کو سوج جائے، یعنی کہ قیامت کے بدل آج ہی ان کو بات سمجھ میں آ جائے۔ ساری طاقتیں اور سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ جب وہ سزا دے گا اس وقت کیفیت یہ ہو رہی ہوگی کہ ان کے پیشوا اور رہنما جن کی دنیا میں وہ پیروی کر رہے تھے، بغیر سوچے سمجھے آنکھ بند کر کے کسی کو فالو کرنے والوں کو جو ہے قیامت میں دیکھے کیا ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے، اپنے پیروں سے کہیں گے، یعنی کہ اپنے فالوور سے کہیں گے کہ ہم تم سے بے تعلق ہوتے ہیں، مگر سزا پا کر رہیں گے، اور ان کے سارے اسباب وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا، یعنی کہ جو غلط لیڈ کرے وہ لیڈرز کو بھی، اور جو ان کو فالو کرے بغیر سوچے سمجھے آنکھ بند کر کے قرآن اور حدیث کے باوجود، تو تمام کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے کہیں گے کہ کاش ہم ایک بار پھر ہمیں موقع دیا جائے۔ تو جس طرح آج تم ہم سے بیزار ہو رہے ہو، یعنی کہ آج ہمارے کو پہلے دنیا میں تو گمراہ کر دیا، اب آج ہم سے بیزار ہو رہے، تو ہم بھی تمہارے سے جو ہے دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ زندگی دے دے تو ہم بھی تمہارے سے بیزار ہوں گے۔ یوں اللہ ان لوگوں کے وہ اعمال جو دنیا میں وہ کر رہے تھے ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ وہ حسرتوں اور پشیمانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہیں گے، مگر آگ سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ کتنا بھی افسوس کر لو، ہاتھ مل لو، نکلنے کا کوئی راستہ وہاں نہیں ملے گا۔ لوگو اب یہاں پر جو ہے 6 پارٹ ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے، اور 6 پارٹ میں یہاں پر ہم لوگ جو ہے احکامات دیکھیں گے۔ آیت نمبر 167، ٹھیک ہے۔ لوگو زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو، اور وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ شیطان کیا ہے؟ عدو مبین ہے۔ بولیے کیا ہے شیطان؟ عدو
مبین ہے، کھلا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ کلیئر بتا دیا، اور انہیں بھی ہمارے سے اوپن چیلنج لیا بھائی کہ میں تمہارے کو بہکاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ بولے کہ حلال حرام کھا کر شیطان کی نقش قدم کی پیروی نہ کرو اور اس کی باتیں جو ہے نہ سنو. اور جو ہے شیطان تو کیا کرتا ہے کہ وہ تمہیں بدی کا، فحش کا حکم دیتا ہے، گناہ کا حکم دیتا ہے، اور کس کا؟ فحش کا، گندے کاموں کا، گندی چیزیں دیکھنے کا، گندی چیزیں سننے کا، اور گندی باتیں کرنے کا، اور گندی تصورات خیال کرنے کا. یہ ساری گندی چیزیں کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ شیطان کی طرف سے. اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کراتا ہے. ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں ان کی پیروی کرو، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم اسی طریقے کی پیروی کریں گے. اب دیکھیے کہ جب جو ہے مشرکین سے، یہود سے، سب سے کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی پیروی کرو، تو کیا جواب دیتے ہیں؟ کہیں یہ جواب ہمارا بھی تو نہیں ہے؟ ذرا غور سے سنیے کہ کیا بتایا جا رہا ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو، تو اس پر وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اپنے فور فادرز کو، جس پہ ہمارے ساس ایسا کرتے، ہمارے دادی ایسا کرتے، ہمارے چچا ایسا کرتے، ہمارے امی ایسا کرتے. تو ہمارے جو اپنے گھر والے کرتے، بس بغیر سوچے سمجھے جو ہے ہم اللہ کے حکم کے خلاف جو ہے ان کی باتیں مانتے ہیں. حالانکہ دادی کے جو ہے کپڑے ہم آج نہیں پہنتے، دادی کے طرح جو ہے چکی میں ہم نہیں پیستے، پر طریقے ہم دین کے معاملے میں پورے دادی کے کرنے والے ہیں. اچھا، اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ کام بھی نہ لیا ہو اور راہ راست پر نہ ہو، تو کیا پھر بھی وہ انہی کی پیروی کرنے لگیں گے؟ آیت نمبر 170 ہے، دیکھ لیجئے. یہ لوگ جنہوں نے خدا کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا، ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے چرواہا جانور کو پکارتا ہے. تو جیسا چرواہا جو ہے اگر اپنے جانور کو پکارا تو جانور کو اس کی آواز تو سنے آتی، پر کیا بول رہا ہے چرواہا؟ اچھی بات بول رہا ہے، نصیحت کر رہا، ڈانٹ رہا، زباں کو جو ہے پکڑ کر لے کے جا رہا، جانور کو کچھ بھی نہیں معلوم رہتا. تو اسی طریقے سے جو اللہ تعالیٰ مثال دے رہے کہ جانوروں کی جیسی ہے، صرف آواز سن سکتے ہیں پر کیا بول رہے وہ نہیں سمجھ سکتے، اور وہ ہاں کے پکار کر صدا کے سوا کچھ جو ہے نہیں سن سکتے. یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اس لیے کہ کوئی بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بتانے کے بعد یا قرآن میں اتنا جانے کے بعد پھر بھی سمجھتے نہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو. کیا ہے؟ اے لوگو، آپ سے اور میرے سے مخاطب ہے. دیکھیے کہ جیسا حدیث میں جیسا جو ہے ابن مسعود کا غالباً قول ہے کہ جبھی بھی جو اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنو کہتے ہیں تو ہمارے کو اور مزید کان لگا کر سننا ہے، کیونکہ یہ مخاطب ہم سے ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی کرنے والے ہو، جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور شکر ادا کرو. یعنی کہ رزق حلال تو کھانے میں جو ہے کوئی ممانعت نہیں ہے، پر کیا امپورٹنٹ ہے کہ تم کو جو ہے رزق حلال کھانے میں شکر ادا کرنے کا ہے. یعنی کہ کھانے کے بعد جو ہے تم کو شکر ادا کرنے کا ہے. اور پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے؟ مگر تم جو ہے شکر ادا کرو. اللہ کی طرف سے اگر کوئی پابندی تم پر ہے تو وہ یہ ہے کہ مردار نہ کھاؤ. کیا پابندی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ کہ مردار جو ہے نہیں کھانے کا ہے. باقی کے اس کے علاوہ جو ہے وہ زوم بھی کٹ ہو جائے گا، ذرا چیک کر لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مردار نہ کھاؤ، خون سے اور کیا کیا ممانعت ہے؟ مردار نہ کھاؤ، خون نہیں جو ہے استعمال کرنا ہے، اور سور کے گوشت سے جو ہے ہمارے کو پرہیز کرنا ہے، اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے. یعنی کہ ایسی چیز جس پہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی نیت رہو یا نام پکارا جائے وہ حرام ہے. ہاں، جو شخص مجبوری کی حالت میں اگر کچھ ایسا کرے تو اس کے لیے جو ہے کوئی مضائقہ نہیں ہے، مگر یہ شرط یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ قانون شکنی کا ارادہ نہ رکھتا ہو اور ضرورت کی حد کو تجاوز نہ کرے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. حق یہ ہے کہ جو لوگ ان احکام کو چھپاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں اور تھوڑی سی دنیاوی فائدے کے لیے دنیاوی قاعدوں پر انہیں بھیٹ چڑھا دیتے ہیں، تو دراصل اپنے پیٹ میں وہ کیا کر رہے ہیں؟ آگ بھر رہے ہیں. مردار کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے پہلے جو ہے جو مر جائے، آپ اس کو جو ہے زبان نہیں کرے، اللہ کا نام لے کر زبان نہیں کرے، بلکہ وہ خود سے جو ہے
ڈیڈ اینیمل آپ بول سکتے، ٹھیک ہے، ڈیڈ اینیمل کو بول سکتے، ٹھیک ہے۔ قیامت کے روز اللہ ہرگز ان سے بات نہ کرے گا اور انہیں پاکیزہ ٹھہرائے گا، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے ضلالت خریدی اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لیا، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی جو ہے احکامات کو جو ہے چھپاتے ہیں یا بیچ ڈالتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت میں دردناک سزا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت بھی نہیں کرے گا۔ کیسے عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، یعنی کہ دنیا کے فائدے کے لیے جہنم کو جو ہے برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جا رہی ہے۔ یہ کیسا حوصلہ ہے ان لوگوں کا؟ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک حق کے مطابق کتاب نازل کی تھی، مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلافات نکالے وہ اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے۔ اب دیکھیں کہ یہ آیتیں ہمارے لیے کس طریقے سے ریلیٹ کریں گے، ہم اس کو کس طریقے سے ریلیٹ کریں گے کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو احکامات ہے وہ دنیا کے فائدوں کے واسطے، ارے اب یہ بولے تو انہوں کیا سمجھتے کہ انہوں کیا بولتے کہ یہ ڈر بھی نہیں رہنا ہے، اور نہ جو ہے دنیا کی کوئی فائدے کے لیے جو ہے ہم غلط بیانی کرنے کا ہے۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے کو، اب دیکھیے یہ آیت نمبر 177 ہے، غور سے سنیے، آیت نمبر 177 ہے، اور اس کو جو ہے آیت بر کہتے ہیں۔ آیت بر یعنی کہ بر کا مطلب کیا؟ نیکی۔ تو اس کے اندر یہ آیت میں تمام قسم کے نیکیوں کا مجموعہ ہے، یعنی کہ بہترین آیت ہے جس میں بہت سارے اقسام کی نیکیاں بتائی گئی ہیں۔ تو اب یہاں پر سنیے کہ اس میں کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کہ یہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف پھیر لو، یعنی کہ بس ایک ڈائریکشن جو ہے سمجھ لے کہ، یا ظاہری ریچولز کے اوپر عمل کر لے کہ تم سمجھ رہے نیکی، تو یہ نیکی نہیں ہے۔ نیکی اصل کیا ہے؟ بلکہ نیکی یہ ہے، کیا ہے؟ اب گنتے جائیے۔ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخرت کو اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتابوں کو اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے، یعنی کہ ایمان لائے کس پر؟ آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین، یعنی کہ پوروں پر ایمان لائے۔ اور پھر ایک تو اب یہاں پر کیا ہو گیا؟ عقیدے کے بارے میں بتا دیا گیا۔ اب دوسرا کیا ہے یہاں پر؟ جو ہے حقوق العباد کے بارے میں ہے، دیکھیے۔ اور نیکی یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں اپنے مال، اپنا جو ہے دل پسندیدہ مال خرچ کرو، کیا ہے نیکی دوسرا۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جب عقیدے کی بات کرے اس کے بعد نماز کی بات نہیں کرے، دوسرا سیکنڈ کیا بول رہے اللہ تعالیٰ؟ سیدھا صدقے کی بات کر رہے۔ تو اب اس کا مطلب کتنا ہے، دیکھیے کہ صدقہ کا کیا بڑا جو ہے درجہ ہے، ہم تصور کر سکتے ہیں اس آیت سے کہ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں جو ہے اپنا پسندیدہ مال، گندا مال اٹھا کے، ناقص مال، سراوا گلاوا مال نہیں، بلکہ اپنا پسندیدہ مال دو۔ کس کو دو؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے کس کے دو؟ اللہ تعالیٰ بولے سب سے پہلے رشتہ داروں کو دو، یعنی کہ سب سے پہلے دیکھو کہ تمہارے رشتہ دار میں کون ضرورت مند ہے۔ اچھا ایک بات نوٹ کریے کہ رشتہ دار کا جب بات آئے گی تو اس میں صرف ضرورت مند نہیں دیکھا جائے گا، وہ رشتہ دار جو ضرورت مند نہیں ہیں ان کو بھی دینے کا حکم ہے، ان کے پر بھی خرچ کرنے پر بہت بڑا اجر ہے، اور رشتہ داروں پر خرچ کرنے پر ڈبل اجر ہے بنسبت اس کے جو ہم جو ہے دوسروں کو، غیروں کو صدقہ کرتے ہیں۔ تو پہلا کس کو دینا ہے؟ رشتہ داروں کو دینا ہے۔ پھر کس کو دینا ہے؟ پورا یہی نہیں دینا ہے بلکہ تھوڑا حصہ پھر یتیموں کو بھی دینا ہے، پھر مسکینوں کو دینا ہے، یعنی کہ جو ضرورت مند ہے، مانگتے نہیں ہیں پر ضرورت مند ہے، پھر مسافروں کو، پھر جو ہے مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں کو، یعنی کہ جو فقیر سوال کرتے ان لوگوں کو بھی دینے کا ہے، اور پھر جو ہے غلاموں کی رہائی پر جو ہے خرچ کرنے کا ہے۔ تو یہ تمام صدقات کریں گے۔ پھر اس کے بعد تیسرا اب حکم آ رہا ہے کیا؟ نماز قائم کرو، نماز سے پہلے صدقے کا۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا جو ہے اس کا اجر ہے۔ اب اس کے لیے بہترین مثال بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کے جو ہے سیرت سے ملتی نا، کہ سارا دن روزہ تھے، جب افطار کا وقت آیا تو کچھ کھانے کے لیے تھا، پر جب کوئی سوال ہی آیا تو وہ افطار والی چیز بھی جو ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دی۔ تو ایسے ہم کو جو ہے مثالیں ملتی ہے صحابہ کی زندگی سے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بول رہے تیسرا حکم نماز قائم کرو، اور پھر اس کے بعد زکوٰۃ دو۔ دیکھیے زکوٰۃ سے پہلے صدقے کا حکم ہوا۔ اب یہاں پر بہت امپورٹنٹ ہے یہ، اکثر لوگ کیا سمجھتے ہیں بس سال میں زکوٰۃ نکال دیے اور سال بھر تھوڑی 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 کرتے زکوٰۃ دے دیے تو بس اب صدقے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو پہلے صدقے کا حکم ہے، پھر زکوٰۃ کا حکم ہے، تو صدقے کی اس میں جو ہے اہمیت اور بھی سمجھ میں آتی ہے۔ اور نیک وہ لوگ ہیں کہ جب عہد ان سے کیا جاتا ہے تو وہ اس کی وفا کرتے ہیں، یعنی کہ جو وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں، اور تنگی اور مصیبت کے وقت میں جو ہے اور حق اور باطل کی جنگ میں صبر کرتے ہیں۔ اب یہاں پر صبر کا حکم بھی آ گیا۔ یہی لوگ جو ہے اپنے قول میں سچے ہیں، ایسے لوگوں نے سچ کہا ہے۔ اب دیکھیے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صدیقین کی بھی جو ہے کوالٹیز اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ آپ دوسرے الفاظ میں اس کو آیت بر بول سکتے ہیں، یا صدیقین کی کوالٹیز بھی جو ہے آپ بول سکتے ہیں، جس کے بارے میں جو ہے ہم آلریڈی سورہ فاتحہ میں پڑھ چکے ہیں۔ یہی لوگ متقی ہے۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ اور احکامات جو ہے اب یہاں پر نازل، یہاں
یہاں یہ آیت نمبر 177 واز آیت بر. اب اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ اور بھی احکامات بتا رہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے قتل کا مقدموں میں قصاص ہے. قصاص کا مطلب کیا ہے؟ بدلہ لینا کا حکم لکھ دیا گیا ہے، یعنی کہ کوئی کسی کی جان لے تو وہ اس کا جو ہے بدلہ لے سکتا ہے. اب کیسا لیں گے؟ آزاد آدمی اگر قتل کیے تو آزاد ہی سے بدلہ لیا جائے گا، اور غلام قاتل ہو تو غلام ہی قتل کیا جائے گا. عورت اس جرم کی مرتکب ہو تو اس عورت کو ہی قتل کیا جائے گا. اور جو ہے ہاں اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کے بھائی کچھ نرمی کرنے کے لیے تیار ہوں. اب دیکھیں کہ یہاں پر کیا بول رہے ہیں؟ بھائی، یعنی کہ جس کو قتل کرے ان کے جو وارث ہیں ان کو بھائی کہا جا رہا ہے. اگر کوئی نرمی کرنے کے لیے تیار ہو تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا تصفیہ ہو سکتا ہے، یعنی کہ بلڈ منی جو ہے لے سکتے. فرسٹ کیا ہے آپشن؟ قتل جان کے بدلے جان. سیکنڈ آپشن جان کے بدلے بلڈ منی جو ہے دیا جائے. اور جو ہے قاتل کو لازم ہے کہ راستی کے ساتھ خون بہا ادا کرے. اور تمہارے رب کی طرف سے تحقیق یہ جو ہے تخفیف ہے اور رحمت ہے، یعنی کہ یہ جو خون بہا کا سسٹم اللہ تعالیٰ رکھے یہ ایکچولی اللہ کی رحمت ہے. اور پھر جو ہے اس پر اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو نہیں، خون کے بدلے خونی جو ہے سسٹم رکھ سکتا تھا، پر اللہ تعالیٰ بلڈ منی کا آپشن رکھا ہوا ہے. اس پر بھی جو زیادتی کرے گا اس کے لیے دردناک سزا ہے. عقل و خرد رکھنے والوں یعنی کہ جو ہے اولو الالباب کے لیے ہے، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. یعنی کہ اے عقل والو تمہارے لیے کیا ہے؟ قصاص میں زندگی ہے. قصاص کا مطلب کیا؟ بدلہ لینے میں زندگی ہے. حالانکہ بلڈ منی لے سکتے پر بیٹر کیا ہے کہ جان کے بدلے جان لو. اب کیوں ایسا کہا گیا ہے؟ کیونکہ ایک جب مثال کھڑی کی جاتی ہے کہ جان کے بدلے جب جان لیا جاتا ہے تو اس کے بعد دوسرا انسان جو ہے پھر جان لینے سے ڈرتا ہے، لرز جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ یہ ایک جو ہے مثال قائم ہونا ضروری بھی ہے. تو اب یہ سسٹم جو اللہ تعالیٰ رکھے اس کے اندر ایکچولی زندگیوں کا اللہ تعالیٰ بچائے ہوئے ہیں. یہ سسٹم رکھ کے یہ باربرک ریلیجن نہیں ہے جہاں پر اتنی بڑی سزا دی جاتی، بلکہ یہ جو ہے آگے دوسروں کی جانوں کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ لاز رکھے ہوئے ہیں. امید ہے کہ تم اس قانون کی خلاف ورزی سے پرہیز کرو گے. تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے، اب وصیت کا ذکر ہے، تو وہ اپنے پچھلے مال جو چھوڑا ہے اپنے والدین اور رشتہ داروں کو معروف طریقے سے اس کی وصیت کرنا ہے. وصیت یعنی کہ ڈیڈ جو بناتے ہیں تو وہ وصیت کرنا ہے. پر دیکھیں کہ یاد رکھیے کہ وصیت، اب یہ تو آیت منسوخ ہو گئی. اب کل ہی ہم پڑھے منسوخ کے بارے میں کہ یہ آیت جو ہے اب نہیں ہے اس کا حکم، کیونکہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ پورے جو ہے وراثت کے احکامات بتا دیے گئے. پر وصیت کی جب بات آ گئی تو وہ بتا رہی ہوں میں کہ وصیت جو ہے 1/3 مال کا کیا جا سکتا ہے. کتنا؟ یعنی کہ آپ کے پاس 100 روپے ہے تو آپ صرف جو ہے 33 روپیز کا وصیت کر سکتے ہیں، اور باقی کے 66 روپیز جو ہے ایگزیکٹلی اسی طریقے سے تقسیم ہوں گے جو سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے تقسیم کرنے کی جو ہے طریقہ بتایا ہے. انہیریٹرز کو خود بخود جو ہے وہ چلے جائے گا. یہ حق ہے متقی لوگوں پر. تو آیت نمبر 180 جو ہے کیا ہے یہاں پر؟ یہ اس کا حکم جو ہے منسوخ ہے. اب یہ دیکھیں آیت تو موجود ہے پر صرف حکم اس کا منسوخ ہو گیا ہوا ہے. پھر جنہوں نے وصیت سنی اور بعد میں اسے بدل ڈالا، تو جو وصیت سنے ان کا کام کیا ہے؟ اس کو پورا کرے، نہ کہ بدل ڈالے. تو اس نے گناہ کے تو اس کا گناہ ان کے بدلنے والوں پر ہوگا. اللہ سب کچھ سنتا ہے اور جانتا ہے. البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والا نادانستگی سے یعنی کہ غلطی سے یا جان بوجھ کر جو ہے کسی کی حق تلفی کی ہے، کہ وصیت میں یہ بول رہے میرا بچہ جو ہے میرا یعنی کہ میرے بچے کو نہیں دینا میرا مال، یا پھر انہیں خراب ہے اس کو میری میت پہ آنے نہیں دینا، یا پھر اس کی شادی جو ہے اس سے کر دو زبردستی کے، تو یہ ایسی وصیت اگر کوئی کر لے تو یہ پوری نہیں ہونے والی ہے، یہ نہیں کی جائے گی پوری. اور اگر کوئی چینج کر دے اس میں غلط وصیت کو تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے. پھر اس معاملے میں جو ہے تعلق رکھنے والوں کے درمیان اصلاح کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے. اب یہاں پر جو ہے روزوں کے احکامات ہے. آیت نمبر 183 یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی کی روش اختیار ہو. اچھا تو ترجمہ سنیے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے انبیاء پر فرض کیے گئے تھے، انبیاء کے پیروکاروں پر فرض کیے گئے تھے. یعنی کہ پہلے کے بھی فالوورز جو نبیوں کے فالوورز تھے ان پر بھی روزے تھے، صرف امت محمدیہ پر نہیں تھے بلکہ پہلے بھی تھے. اب اس سے مطلب کیا ہے کہ اٹس ایزی، سب جنے کرتے ہوئے ہیں، تمہارے لیے بھی ایزی ہے. دوسرا کیا ہے کہ وجہ کیا ہے یہ روزے رکھنے کی؟ اس سے تاکہ تمہارے اندر جو ہے تقوی آ
جائے۔ اس سے توقع ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہوگی۔ چند مقررہ دنوں کے روزے، تھوڑے دنوں کے روزے ہیں، ویسے بھی الحمدللہ ہم تو اتنے اشتیاق سے روزے رہتے ہیں کہ بخوشی خوشی جو ہے روزے آنے سے پہلے ایکسائٹیڈ رہتے اور الحمدللہ اچھے سے روزے رہتے۔ اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالی ہم کو جو ہے اللہم بلغنا رمضان، کہ ہم سب کو رمضان تک اللہ تعالیٰ صحت کے ساتھ پہنچائے اور ہم کو خوب جو ہے ایمان اور احتساب سے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو ایمان اور احتساب سے یعنی کہ ثواب کی نیت سے روزے رکھے گا اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا بولے، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا اجر دوں گا۔ ہر عمل کا 10 سے 700 گنا ہے، پر روزے کا اجر جو ہے بے حساب اللہ تعالیٰ جو ہے عطا کریں گے، اور یہ جہنم سے شیلڈ بھی ہے۔ تو خیر، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دے دے۔ اب روزے کی قدرت رکھ کے بھی نہ رکھے تو فدیہ دے دینا۔ اب یہ والا آیت کا حصہ بھی منسوخ ہو گیا ہوا ہے، اس کی آیت کی تلاوت تو باقی ہے پر جو ہے حکم منسوخ ہو گیا ہوا ہے، کیونکہ اب ہمارے پاس آپشن ہی ہے کہ اگر ہم جو ہے روزے کی استطاعت رکھتے ہیں تو ہمارے کو روزہ رکھنا ہی ہے، ہم چاہے تو فدیہ نہیں دے سکتے، ہمارے کو روزہ رکھنا ہے۔ جو نہیں رہ سکتے انہوں فدیہ دینا ہے۔ اب فدیہ کیا ہے؟ دیکھیں، ایک روزے کا فدیہ یہ ہے کہ مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلانا ہے، اور جو کوئی خوشی سے زیادہ کرے اس کے لیے زیادہ اجر ہے، یعنی کہ 2 ٹائم کا اگر کوئی کھلانا چاہ رہے تو مرضی ہے، پر 1 ٹائم کا جو ہے فدیہ واجب ہے۔ تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر تم سمجھو تو وہ تمہارے حق میں زیادہ اچھا ہے کہ تم روزے ہی رکھو۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اب کیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کی اہمیت، رمضان میں روزے رہتے، رمضان کے اندر نیکیوں کی جو ہے نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا۔ رمضان میں جو ہے لیلۃ القدر جو ہے یہ تمام، یا لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یہ تمام کی وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ ہے، کیا ہے؟ قرآن سے رمضان ہے، رمضان سے قرآن نہیں ہے۔ یہ بہنوں میری ذرا اچھے سے سن لیجئے، کیا بولی میں کہ رمضان جو ہے قرآن کی وجہ سے رمضان ہے، قرآن کی وجہ سے رمضان ہے، رمضان کی وجہ سے قرآن ہی ہے۔ ہم کیا کرتے؟ رمضان آیا تو قرآن کھول لیتے، پڑھ لیتے فل، اس کے بعد جو ہے بند کر کے رکھ دیتے۔ تو ہم کیا سمجھتے؟ بس رمضان میں نکالنا ہے قرآن کو، بلکہ قرآن کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ پورا 1 مہینہ اس کی وجہ سے رکھ دیے۔ لیلۃ القدر کی رات کی بھی اہمیت جو ہے قرآن کی وجہ سے ہے۔ تو یہاں پر جو ہے قرآن کی جو ہے اہمیت اجاگر کی جا رہی ہے۔ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے۔ قرآن کیسی ہے؟ ہدایت کا سر چشمہ ہے اور واضح تعلیمات پر، فرقان پر مشتمل ہے، جو راہ راست دکھانے والی اور حق اور باطل کا فرق کر کے رکھنے والی ہے۔ لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ پورے مہینے کے روزے رکھے۔ اب یہ آیت جو ہے پچھلی آیت کو جو منسوخ ہو گئی تھی، پچھلی آیت کا حکم، اب یہ آیت اس کو پورا کر لی۔ دیکھیں، ریپلیسڈ بائی دس آیت ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو یا تو وہ کیا کرے؟ دوسرے دنوں میں تعداد پوری کر لے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا آسانیاں کر رہے ہیں انسان کے اوپر، کہ مریض ہے تو اچھا کوئی بات نہیں، مت رہو، اور سفر پر ہے تو بھی جو ہے گنجائش ہے، رہنا ہے تو رہو آسانی سے، نہیں تو مت رہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی آسانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر جو ہے مصیبتیں نہیں ڈال رہا، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر خود بتا رہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کا ارادہ رکھتا ہے، سختی کا ارادہ نہیں رکھتا۔ تو کیا مطلب ہے نرمی؟ ایک تو جو ہے احکامات میں نرمی ہے کہ بھئی بیمار ہے تو مت رہو، دوسرا اور ایک نرمی دیکھیے اللہ تعالیٰ جو آسانی کا ارادہ جو رکھ رہے بول رہے، وہ کیا آسانی ہے کہ روزوں سے کیا حاصل ہوتا؟ تقویٰ حاصل ہوتا، تقوی سے کیا حاصل ہوتی؟ ہدایت حاصل ہوتی، ہدایت سے کیا حاصل ہوتی؟ جنت حاصل ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ہم تو روزے رکھا کر تمہارے کو جنت کا راستہ آسان کر رہے، تو تم جو ہے اس کی پابندی کرو۔ اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو۔ جس ہدایت سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی کبریائی بڑائی بیان کرو، اللہ کا تکبیر بیان کرو، اللہ اکبر بولنا ہے اپنے کو۔ کب؟ خوب روزے رہنا ہے، اور روزوں کے دوران بھی جو ہے اللہ تعالیٰ تیری توفیق سے ہم روزہ رہ سک رہے بول کے اللہ کا جو ہے تکبیر بھی بیان کرنا ہے، اور اس کا جو ہے شکر بھی ادا کرنے کا ہے۔ اور جب ہم روزے رہ لیتے اسی لیے جو ہے عید کے دن خوب تکبیریں جو ہے پڑھتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر روزوں کا ذکر ہوتے ہوتے اللہ تعالیٰ ایک بہت اہم آیت یہاں پر لے کر آئے، آیت نمبر 186۔ کیا بتایا جا رہا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب میرے بندے میرے بارے میں میرے متعلق تم سے پوچھیں، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ میں ان کے بہت قریب ہوں۔ کتنی پیاری آیت ہے، دیکھیے کتنی پیاری فیلنگ، اتنی بیوٹیفل فیلنگز ہے اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھ دی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اللہ تعالیٰ بہت قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ورڈ استعمال کرا ہے اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي
عبادی، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے، اذا کا مطلب یہاں پر اف نہیں ہے، اف میرے بندے جو ہے میرے بارے میں پوچھے تو بولو نہیں، بلکہ وین، یعنی کہ میرے بندے ضرور میرے بارے میں پوچھیں گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ویٹ کر رہے ہمارے لیے، انتظار کر رہے اور بول رہے کہ میں قریب ہوں، میرے بندوں کو بول دو میں قریب ہوں۔ پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے، اپنے جو ہے بے کس ایک انسان بے سہارا لاچار اور جو ہے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں اور اس کو جواب دیتا ہوں، یعنی کہ میں اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، لہٰذا ان کو چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں۔ تو اب یہاں پر کنڈیشن کیا ہے دعا کی قبولیت کی، کہ یہ ٹو وے ریلیشن ہے، صرف ہم جو ہے یہ نہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ سے ہی امیدیں رکھ رہے اور خود نہیں کر رہے، نہیں، ہم کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر لبیک کرنا ہے اور اس پہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے اور اس کی اطاعت کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم کو مجیب الدعویٰ بنا دیں گے، یعنی کہ وہ انسان جس کی ہمیشہ دعا قبول ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم میں سے ہر ایک کو خواہش ہے نا کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو ہے مجیب الدعویٰ بن جائیں، کہ ہم دعا کریں اللہ قبول کر دے، ہم دعا کریں اللہ قبول کر دے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہے، ہمارے کو بھی ایک کام کرنا ہے، اور وہ کیا ہے کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، کہ ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اس کی جو ہے دعوت پر لبیک کہیں اور یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانیں اور ایمان لائیں۔ یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پالیں۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کا انتظار کر رہا ہے، ہم کو چاہیے کہ خوب اللہ کے سامنے دعا کریں، اور خاص طور پہ رمضان کا اس کا اہتمام کریں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ رمضان میں دعائیں ضرور قبول ہوتی ہے۔ انسان کی ایک دعا ایسی ہے جو دن رات میں روزے دار کی قبول ہی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیوی کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، پہلے یہ چیز جائز نہیں تھی پر اب حلال کر دی گئی ہے یہ آیت کے بعد۔ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ شوہر اور بیوی کو کیا تشبیہ دے رہا، لباس سے تشبیہ دے رہا۔ اب دیکھیے کہ لباس کا مطلب کیا ہے، کہ لباس ہم کیوں پہنتے ہیں، ایک تو خوبصورتی کے لیے پہنتے ہیں، اپنی عیب کو چھپانے کے لیے پہنتے ہیں، شرم اور حیا کو جو ہے چھپانے کا جو ہے ذریعہ ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے شوہروں کو بتا رہے یا شوہر کے لیے بیویوں کے لیے رکھ رہے۔ اب لباس تو عورتوں کے لیے سب سے فیوریٹ چیز رہتی، تو ویسی ہسبینڈز بھی جو ہے سب سے فیوریٹ رہنا ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اور ہم کیا کرتے، لباس کے اندر جو ہے لباس کی اتنا خیال کرتے، کیئر کرتے، اس کو جو ہے کبھی بلیچ کر رہے، کبھی اس کو جو ہے یعنی کہ سٹارچ دے رہے اور اس کو جو ہے الگ الگ دھوتے، الگ الگ بھگنے ڈالتے، اس کا رنگ ایک دوسرے کو لگنے نہیں دیتے، اور پھر استری کر کے یا ٹنگا کر جو ہے ہم اس کو کپڑوں میں لپیٹ کر رکھتے جاتے، ہینگرز پہ ٹنگاتے، تو کیسی ہم کیئر کر رہے نا، تو اسی طریقے سے ہم کو شوہر اور بیوی کو چاہیے کہ اپنے ریلیشن کی بھی جو ہے ویسی ہی کیئر کرے۔ اور پھر کیا ہے کہ جو ہے لباس کیا ہوتا ہے، عیب چھپانے کا ذریعہ بھی ہوتا ہے، تو یعنی کہ ہمارے داغ دھبے یا ہمارے جو بھی عیب ہے، تو اسی طریقے سے شوہر بیوی بھی ایک دوسرے کے عیب چھپانے کا ذریعہ رہے، نہ کہ جو ہے ایک دوسرے کے عیب جو ہے لوگوں کے سامنے بیان کرتے پھرے، یعنی کہ جو ہے عورت اپنے جو ہے امی بہنوں کو، اپنے لوگوں کو بولتے میکوئے میں بول لیتے رہے، اور پھر جو ہے اسی طریقے سے جو ہے شوہر بھی جو ہے اپنے ماں کے سامنے، بہنوں کے سامنے جو ہے بیوی کی شکایتیں کرے، تو یہ غلط بات ہے، بلکہ دونوں شوہر اور بیوی کو چاہیے کہ آپس میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے پرابلمس کو شیئر کرے اور جو ہے وہ میٹرز کو سالو کرے، نہ کہ جو ہے دوسری جگہ اس کو پھیلائیں، کیونکہ جیسا بتایا جاتا ہے نا کہ گندگی جتنا پھیلاؤ گے اتنا سمیٹنے مشکل ہوگی، صفائی کے لیے مشکل ہوگی، تو اسی طریقے سے ہم بھی ایک دوسرے کی عیبوں کو دوسروں کے سامنے ظاہر نہ کریں، بلکہ جو ہے بات کر کے جو ہے اس کو ایک دوسرے کے ساتھ ہی سالو کر لے۔ تو اللہ کو معلوم ہو گیا ہے کہ تم لوگ چپ کے جو ہے رات میں بیویوں کے قریب جا کر خیانت کرتے تھے، مگر اس نے اب تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرما دیا، اور تم پر اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شباشی کرو، یعنی کہ شوہر بیوی کا ریلیشن قائم کر سکتے، اور جو لطف اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جائز کر دیا ہے اسے حاصل کرو، نیز راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ سیاہی شب کی دھاری سفیدت صبح کی دھاری سے نمایاں نظر آنے لگے، یعنی کہ صبح کی پہلی جو ہے روشنی سے پہلے تک کھا سکتے، پی سکتے اور ریلیشنز جو ہے قائم کر سکتے۔ تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو، جیسا صبح ہو گئی تو اب کیا ہے سیام جو ہے تمہارے کو اللیل رات تک پورا کرنے کا ہے۔ اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف کرو، اب یہاں پر بہت امپورٹنٹ ہے کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ تم مسجدوں میں جب اعتکاف کرو تب تم جو ہے شوہر بیوی کے ریلیشن کو قائم نہیں کر سکتے۔ تو اب یہ آیت سے جو ہے مفسرین بتاتے ہیں کہ فی المساجد کا مطلب کیا ہے، کہ اعتکاف صرف مسجدوں میں ہو سکتا ہے، تو آدمیوں کے لیے تو اعتکاف مسجدوں میں ہی رہنا ہے۔ اب عورتوں کے بارے میں اختلاف ہے بھائی، جس کو جو سمجھ میں آیا اور جو اپنے عالم یا مفتی سے پوچھیں اس کے بعد جو ہے آپ اس کے پر عمل کریں۔ تو اب یہاں پر تو ایکچولی ورڈ استعمال کیا گیا ہے، وہ کیا ہے، فی المساجد، اعتکاف کرو مسجدوں میں۔ تو اب اس سے جو ہے
کئی مفسرین راجح قول یہ بتاتے ہیں کہ اعتکاف صرف مسجدوں میں کیا جا سکتا ہے۔ تو خیر یہ اللہ تعالیٰ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ پھٹکو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے احکام لوگوں کے لیے بصراحت یعنی کہ کلیئرلی جو ہے بیان کرتا ہے۔ توقع ہے کہ تم غلط رویے سے بچو اور تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے کھاؤ اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض سے پیش کرو کہ تمہیں دوسرے کے مال کا کوئی حصہ قصداً ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے۔ تو یہاں پر کیا بول رہے؟ آپس میں بھی ایک دوسرے کا جو ہے مال مت کھاؤ بول رہے، اور دوسرا کیا بول رہے کہ کسی کو جو ہے رشوت دے کر، جیسا ہم جو ہے یعنی کہ رشوت دیتے نا، دے کر اپنا کام کروا لیتے یا کسی کا مال جو ہے ہڑپ لیتے، اور کسی کو جو ہے جیسا بیچ میں جو دلال ہوتے ہیں یا آفیسرز ہوتے ہیں ان کو مال کھلاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بول رہے یہ جو سود دیتے ہیں یا پھر یہ جو رشوت دیتے ہیں یہ بھی تمہارے لیے کیا ہے؟ حرام ہے بول رہے اللہ تعالیٰ۔ اچھا اب آیت نمبر جو ہے 189 میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے دیکھیے، لوگ تم سے چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں۔ اب یہاں پر صحابہ اکرام آ کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے کہ چاند کا کیا معاملہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے، کہو یہ لوگوں کے لیے تاریخ کی تعین اور حج کی علامتیں ہیں۔ اب یہ چاند کی تاریخ کیا ہے؟ اسی سے ہماری سب حج کی تاریخیں، رمضان کی تاریخیں، اور پھر جو ہے ایام بیض، عدت، یہ سب چیزیں طے ہوتی نا۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کی خاص بات یہ ہے صرف کہ یہ تاریخ کے لیے ہے۔ نیز ان سے کہو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہو۔ اب یہ جہالت کا ایک طریقہ تھا کہ جب بھی احرام باندھ لیتے تھے حج کا، تو اگر کچھ پیچھے چھوٹ جاتا تھا اور کام سے واپس آنا پڑتا تھا گھر کے، تو دروازے سے نہیں داخل ہوتے تھے بلکہ جو ہے کھڑکیوں سے یا جو ہے دیواروں سے اچک کے پیچھے کی دروازوں سے داخل ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ بولے یہ بالکل جہالت کا بے وقوف طریقہ ہے، اس کو یہ جو ہے تمہارے کو چھوڑنے کا ہے۔ نیکی تو اصل یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچے۔ اصل نیکی کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کوئی کام نہ کرے، لہٰذا تم اپنے گھروں میں دروازے سے ہی آیا کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ اب دیکھیے کہ اپنے گھروں میں پیچھے دروازے سے مت آؤ بول رہے، تو دوسروں کے گھروں میں تو پیچھے کے دروازے سے بالکل نہیں جانا ہے۔ اور اس کے اندر جو ہے ایک مطلب یہ بھی ہے کہ بیک ڈور کا مطلب یہ ہے کہ غلط طریقے، رشوت لی جاتی، غلط جو ہے سیدھے راستے سے نہیں الٹے راستے سے جو آتا ہے نا، ہمارے کو اور ایک راستہ معلوم ہے پیچھے سے، وہ جو ہے شارٹ کٹ ہے، تو یہ طریقے سب جو ہے اللہ تعالیٰ بول رہے کہ یہ سب غلط طریقے ہیں۔ اور تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرو، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جس کے ساتھ جنگ کر رہے ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کیا بول رہے؟ زیادتی نہیں کرنے کا ہے، یعنی کہ اینٹ کا جواب اینٹ، پتھر کا جواب پتھر، اس سے زیادہ نہیں کرنے کا ہے تم کو۔ ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا تھا۔ اگر انہوں لڑے تو پھر تم بھی ان سے لڑ سکتے، چاہے اگر جو ہے جیسا کعبہ میں جو ہے یعنی کہ حرم میں کیا ہے لڑنا جائز نہیں ہے، پر اگر انہوں وہاں لڑے تم سے تو کیا کریں گے؟ منڈی جھکا کے بیٹھیں گے، ایک کلا دیے تو دوسرا کلا جو ہے ہمارے اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ ہمارے کو کیا ہے کہ اگر انہوں جو ہے ظلم کرے تو پھر آپ ظلم کو روکنے کے لیے پھر آپ بھی جو ہے ہاتھ اٹھا سکتے، اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ جو وہ لوگ برپا کر رہے اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ فتنہ اشد من القتل، قتل سے زیادہ جو ہے برا ہے۔ اور مسجد حرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑیں تم بھی ان سے نہ لڑو، مگر اگر وہ وہاں تم سے لڑیں اور اس میں جو ہے وہ لوگ پہل کرے تو تم بھی بے تکلف انہیں جو ہے مارو، کہ ایسے کافروں کی یہی سزا ہے کہ انہوں حرمت کا بھی خیال نہیں رکھ رہے اور تم سے لڑے تو تم بھی مارو۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے اور رحم فرمانے والا ہے، یعنی کہ تم بھی پھر ان کو معاف کر دو۔ تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ لڑائی کی وجہ اب دیکھیے کہ یہ بہت زیادہ کلیئر ہونی چاہیے ہم لوگوں کو سب کو کہ جنگ اسلام میں کب جائز ہے۔ جنگ اسلام میں صرف جب جائز ہے جب تک فتنہ کو ہم ختم نہ کر دیں۔ اگر فتنہ ختم ہو گیا تو اس کے بعد ہم زبردستی پکڑ کے کسی سے بھی جنگ نہیں کر سکتے، صرف اگر کوئی فتنہ برپا کرے تو فتنے کی روک تھام کے لیے ہی تلوار اٹھا سکتے یا پھر کسی کو جو ہے ہاتھ اٹھا سکتے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا کسی پر دست درازی روا نہیں ہے، یعنی کہ صرف ظالم پر جو ہے تم روک سکتے۔ تو اب یہ تو جو ہے ہر ایک انسان کی عقل بولتی ہے کہ جو ہے اگر کوئی ظلم کر رہے تو ان کو روک سکتے، ورنہ پھر چپ جو ہے ارے بھائی ان کو مارو اس طریقے سے ظلم کرنا یا جو ہے زیادتی کرنا یا معصوموں کو مارنا اسلام میں چاہے وہ کوئی ریلیجن کے بلانگ کرنے والے رہو اسلام میں حرام ہے۔ انفیکٹ جو ہے ان کا ایک قتل جو ہے پوری انسانیت کے قتل کے مترادف ہے، یعنی کہ برابر ہے۔ ماہ حرام کے بدلے ماہ حرام ہے۔ 4 مہینے اللہ تعالیٰ حرمت کے رکھے ہوئے ہیں، کون سے ہیں؟ سب کو معلوم ہے نا، محرم، رجب،
ذی القعدہ اور ذی الحج، یہ 4 مہینے جو ہے حرمت والے ہیں، تمام حرمتوں کے لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا، لہٰذا جو تم پر دست درازی کرے، یعنی کہ یہ حرمت والے مہینوں میں جنگ حرام تھی، پر اگر اس میں بھی کوئی تمہارے پر ہاتھ اٹھائے، پہل کرے، تو پھر کیا ہے، تم بھی اسی طرح اس پر دست درازی کرو، البتہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کے حدود توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ صرف کس کے ساتھ ہے، جو اللہ تعالیٰ کے جو ہے حدود کے اندر رہتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کیا بولے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی دین کی اشاعت میں، دین کو پھیلانے میں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو ہے خوب خرچ کرو۔ تم یہ نہیں کریں گے تو گویا کیا ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں تم مبتلا کر رہے۔ احسان کا طریقہ اختیار کرو، اور کیسا خرچ کرو، بہت خوبصورت طریقے سے خرچ کرو، یعنی کہ تنگ دلی سے نہیں، اور اللہ تعالیٰ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے محسنین کے ساتھ۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے حج اور عمرے کی نیت کرو۔ اب یہاں پر جو ہے حج اور عمرے کا ذکر آ رہا ہے، کیا بتا رہے اللہ تعالیٰ، اللہ کی خوشنودی کے لیے نیت کیا رہنا ہے، ارے حاجی صاحب ہے اور لوگوں کے سامنے الحاج پکارے جانا، اسی لیے نہیں، اور پھر جو ہے جا کے حج میں جو ہے فوٹوਆਂ لے کر جو ہے بھیج رہے، ہم حج میں ہیں، ہم عمرہ میں ہیں، تو یہ تمام ریاکاری کا کام نہیں کرو، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کرو، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کرو، تو اسے پورا کرو، یعنی کہ اگر حج کی نیت کر لو تو اسے پورا کرو، اگر کہیں گر جاؤ تو جو قربانی میسر آئے اللہ کی جناب میں پیش کرو، اپنے سر مونڈو جب تک کہ قربانی اپنی جگہ پر نہ پہنچے، یعنی کہ اپنے سر نہیں موڑنا ہے جب تک کہ قربانی نہ کرو، مگر جو شخص مریض ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو اس بنا پر اپنا سر منڈوا لے، تو اسے چاہیے کہ فدیہ کے طور پر روزے رکھے، یہ صدقہ دے یا قربانی کرے۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ قربانی ہوئے تک سر منڈانا نہیں ہے، اگر کوئی اس سے پہلے سر موڑنے کی کوئی بھی وجہ سے موڑنا پڑا، اگر بال نکالنا پڑا، کچھ سر میں درد تھا، پھوڑا ہو گیا تھا، کچھ بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ کیا کرنا ہے، فدیہ دینا ہے۔ فدیہ کیا ہے، 3 روزے رہنا ہے، یا اب یہاں پر ڈیٹیلز نہیں ہیں، یہ حدیث میں اپنے کو ملتے ہیں، تو 3 روزے رہنا ہے، یا 6 مسکین کو جو ہے کھانا کھلانا ہے، یا 1 بکری کی قربانی کرنے کا ہے اس کے فدیے میں۔ پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے اور تم حج سے پہلے مکہ پہنچ جاؤ، تو جو شخص تم سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے، یعنی کہ حج تمتع کا یہاں پر ذکر ہے، حج 3 قسم کا ہوتا ہے، حج افراد، حج تمتع اور حج قران۔ حج تمتع میں عمرہ اور حج دونوں بھی ایک سفر میں کیا جاتا ہے، 2 الگ الگ احرام کے ساتھ۔ اب یہ جو ہے تھوڑا حج کے جو ہے مسائل تھوڑا کمپلیکیٹڈ رہتے، الگ ٹاپک ہے یہ، آپ لوگ جو بھی انٹرسٹڈ ہے تو آپ جو ہے کسی جو ہے حج کے ڈیٹیلز کسی سے سن سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور حسب مقدرت قربانی دے، اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے رکھے۔ جو غریب ہے، جو قربانی نہیں دے سکتا، تو اس کو کیا ہے، 3 روزے رہنا ہے حج کے دوران، اور 7 روزے گھر پہنچنے کے بعد رہنا ہے، اس طرح پورے 10 روزے رکھ لے۔ یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے جس کا گھر مسجد حرام کے قریب نہ ہو۔ اللہ ان احکام کے خلاف ورزی سے بچو، اللہ کے ان احکام کی خلاف ورزی سے بچو، خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ حج کے مہینے سب کو معلوم ہے، حج کے مہینے سب کو معلوم ہے، اب یہ اللہ تعالیٰ بول رہے سب کو معلوم ہے، اب ہم بولیں گے نہیں اللہ میاں ہمارے کو تو معلوم ہی نہیں ہے، ہاں، تو دیکھیں کہ کتنی ہماری لا علمی ہے نا، کہ بیسک چیزیں جو ہے ہم کو نہیں معلوم ہے۔ تو خیر اللہ تعالیٰ بول رہے حج کے مہینے سب کو معلوم ہے۔ کیا ہے حج کے مہینے؟ شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج، یہ 3 مہینے جو ہے حج کے ہے۔ کا مطلب کیا ہے، حج تو ذی الحج میں ہی کیا جا سکتا، پر حج کا مہینے کا مطلب نیت جو ہے شوال سے آپ کر لے سکتے، اور شوال سے ہی آپ جو ہے مسجد حرام کی طرف سفر اپنا شروع کر سکتے، اس سے پہلے رمضان میں حج کی نیت نہیں کر سکتے۔ تو خیر اب یہاں پر کیا بتا رہے، جو شخص اس مقرر مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران میں اس سے کوئی شہوانی فعل، کوئی بد عملی، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو، یعنی کہ ایک بار احرام پہن لیے تو اب جو ہے ہم لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ وہاں پر جو لاکھوں جو لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہاں پر نارملی نہیں لڑتے ہوں گے، وہاں پر جا کے اتنا زیادہ لڑتے، یا شیطان اتنا زیادہ بہکاتا کہ شوہر بیوی اور آپس میں سب جو ہے گروپ والے ایک دوسرے سے جو ہے ناچاخیاں لڑتے، تم دیر سے آئے، ہم دیر سے اٹھے، تم جو ہے بس میں ہم انتظار کریں، یہ سارے لڑائیں وہاں پر جو ہے بہت زیادہ کھانے کے پینے کے معاملے میں جو ہے بہت زیادہ لڑائیں ہوتے ہیں۔ وہاں پر دیکھیے کہ کیا بتایا جا رہا ہے، قرآن کے اندر حکم ہے کہ حج میں بالکل بھی نہیں لڑنا ہے، وہاں پر تو کیا ہے قربانیوں کی جگہ ہے نا بھائی، قربانی کرنا ہے، وہ تو مثال ہے قربانیوں کی، یعنی کہ ابراہیم اور ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانیوں کی جو ہے مثال ہے، تو وہاں پر زیادہ سے زیادہ قربانیاں کریں اور صبر کریں۔ اور
اور جو نیک کام کرو گے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوگا۔ سفر حج کے لیے زاد راہ ساتھ لے جاؤ، اور بہترین زاد راہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ بہترین زاد راہ کیا ہے بتائیے؟ تقویٰ ہے۔ یعنی کہ اصل تم جو ہے جاتے وقت سب لوگ جو ہے بیگ پیک کر لیتے رہتے، تو جب ہم جو ہے اپنے بیگز جب پیک کرتے رہتے تو ہم سب سے زیادہ یہ یاد رکھنا ہے کہ یہاں پر میرے کو تقویٰ کی روش اختیار کرنا ہے۔ ہر قدم پہ، ہر راستے میں، اب سفر میں بہت آزمائشیں آنے والی ہے، پر میرے کو پرہیزگاری اور صبر کا اور تقوی کا دامن نہیں چھوڑنے کا ہے۔ بس اے ہوش مندو، اے عقل والو، میری نافرمانی سے پرہیز کرو، اور اگر حج کے ساتھ ساتھ تم اپنے جو ہے بزنس، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا فضل بھی اگر تم تلاش کرو اور کچھ بزنس کر لو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ پھر جب عرفات سے چلو تو مشعر الحرام یعنی کہ مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو، اور اس طرح یاد کرو جس طرح ہدایت اس نے تمہیں دی ہے، اور نہ ورنہ اس سے پہلے تو تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے، پھر جہاں سے سب لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو۔ تو اب یہاں پر جو ہے ایک طریقہ تھا قریش میں یا پھر جہالت کے ٹائم پہ کہ وہ لوگ جو ہے پورا عرفات تک جو ہے جا کے مزدلفہ تک نہیں جاتے تھے، بلکہ جو ہے بیچ میں سے پلٹ جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہا ہے ایسا مت کرو، اللہ سے معافی مانگو، یعنی کہ یہاں پر جو تمہارا تکبر ہے اس سے معافی مانگو، یقیناً وہ معاف کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ پھر جب اپنے حج کا ارکان ادا کر چکو، یعنی کہ پورا حج ہو گیا، تو جس طرح پہلے اپنے آبا و اجداد کا ذکر کرتے تھے اس طرح اب اللہ کا ذکر کرو، یعنی کہ وہاں پر بیٹھ کے باتیں کرنا۔ اب نئے نئے لوگ آتے رہتے، تمہارے کو کتنے بچے، تم کون سے شہر سے، تم کیا کرتے، تمہارے سب ڈیٹیلز ایک دوسرے سے پوچھ لیتے، باتیں کر لیتے، بیٹھ جاتے، یعنی کہ دن بھر جو ہے ریچولز ادا کرتے، آ کے تھک جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ریچولز ادا کرنے کے علاوہ بھی ذکر میں لگ جاؤ، تم اللہ تعالیٰ کے ذکر میں جو ہے اپنے آپ کو مشغول رکھو، بلکہ اس سے بڑھ کر جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ اپنے آبا و اجداد کا ذکر نہیں کرو بلکہ اللہ کا ذکر کرو۔ مگر اللہ کو یاد کرنے والے لوگوں میں بھی بہت فرق ہے، ان میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے، یعنی کہ وہ یہاں سے جو ہے حج کرنے کے لیے اتنی دور بیت اللہ کو جاتا ہے، پر وہاں جا کے کیا دعا کرتا؟ اللہ تعالیٰ دنیا مانگتا ہے، صرف دنیا کے جو ہے چیزیں مانگتا ہے۔ تو ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ پر ہمارے کو کیا سکھایا گیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ہم کو کیا ملتا ہے، ہم کیا کرنا ہے، کیسی دعا کرنا ہے؟ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں جو ہے دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ دنیا کی بھلائی کیا ہے؟ سب سے بڑی بھلائی ہدایت ہے، ہدایت کی توفیق عطا ہو جانا، اور آخرت کی بھلائی جنت اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ کا دیدار ہے۔ وقنا عذاب النار، اور ہمیں عذاب قبر سے جو ہے عذاب جہنم سے ہماری حفاظت فرما۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، تو ایسے لوگوں کے لیے اس کی کمائی کے مطابق اس کو اجر دیا جائے گا، حصہ وہ پائے گا، اور اللہ حساب چکاتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ یہ گنتی کے چند روز ہیں جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنے ہیں، یعنی کہ منا کے طرف اشارہ ہے۔ پھر جو کوئی جلدی کرے 2 ہی دن میں واپس ہو گیا تو کوئی حرج نہیں، یعنی کہ منا کو جو ہے آپ 2 دن میں بھی واپس ہو سکتے یا 3 دن میں بھی لوٹ سکتے، اور جو کچھ دیر کر کے وہاں پر ٹھہرے تیسرے دن بھی تو اس کے لیے بھی کوئی حرج نہیں ہے، بشرط یہ کہ یہ دن اس نے تقوی کے ساتھ بسر کیا ہو، یعنی کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے ذکر کے لیے اور تقوی کے لیے۔ اللہ کی نافرمانی سے بچو اور خوب جان رکھو کہ ایک روز اس کے حضور تمہاری پیشی ہونے والی ہے۔ انسانوں میں کوئی تو ایسا ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت بھلی معلوم ہوتی ہے، یعنی کہ ایسے لیڈرز، پولیٹیشینز یا پھر جو ہے ایسے مقرر تو باتیں کرتے ہیں تو بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، پر اپنی نیک نیتی پر وہ بار بار خدا کو گواہ ٹھہراتے ہیں، مگر حقیقت میں وہ بدترین دشمن حق ہے۔ پر اصل دیکھا جائے تو وہ حق کے جو ہے دشمن ہے۔ جب اسے اقتدار حاصل ہوتا ہے، جب پاور ملتا ہے، تو زمین میں اس کی ساری دوڑ اور دھوپ یہ ہوتی ہے کہ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ فساد پھیلاتے پھرے، کھیتیوں کو غارت کرے، نسل انسانی کو تباہ کرے، حالانکہ اللہ جسے وہ گواہ بنا رہا ہے فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ تو ایسے فسادیوں کے بارے میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ انسان کیا ہے؟ علد الخصام ہے، سخت جھگڑالو ہے۔
تو ہم کو بھی کوشش کرنا ہے کہ ہم جو ہے سخت جھگڑالو نہ بنے، یعنی کہ بات کریں کہ بس جھگڑا چیخ اور چلانے پر جو ہے اتر آنا، یہ جو ہے بہت ہی بدبختی کی علامت ہے اور اللہ تعالیٰ کے جو ہے ناپسندیدہ لوگوں کی علامت ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم جو ہے ایسی سچویشن میں، کیونکہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ باتوں پر ہم ایک دم سے ٹریگر ہو جاتے ہیں، جیسا کچھ باتیں ہوتی ہے جو ہم کو ایک دم سے جو ہے اگنائٹ کرتی ہے، تو ایسے اس میں جو ہے ہم صبر کریں، نہ کہ جو ہے جھگڑے پہ جو ہے اتر آئیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے جو ہے اطراف میں اس کی جو ہے جنت میں ایک گھر کا جو ہے وعدہ کرتا ہوں اطراف میں، اس شخص کے لیے جو حق پر رہنے کے باوجود بھی جھگڑا چھوڑ دے۔ بعض وقت ہم حق پر ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر ہم جھگڑا چھوڑ دیں اور خاموشی اختیار کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو جنت میں گھر کی گارنٹی دے رہے ہیں۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو اپنا وقار کا خیال اس کو گناہ پر جما دیتا ہے، ایسے شخص کے لیے تو بس جہنم ہی کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ دوسری طرف انسانوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو رضائے الہی کی طلب میں اپنی جان کھپاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس میں شمار فرمائے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دیتے ہیں، جانوں کو کھپاتے ہیں، یعنی کہ زندگیاں دن رات نیند چین سب اللہ کی راہ میں لٹا دیتے ہیں۔ اور ایسے بندوں پر اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، رؤوف بالعباد۔ رؤوف کے بارے میں آتا ہے کہ یہ رحم سے بھی بڑھ کر ہے، جب رحم شدت پر آتی ہے تو رعافت کا لیول پہنچتا ہے، تو رؤوف کا مطلب کیا ہے، رحمت سے بھی بہت اونچا درجہ ہے۔ اے ایمان لانے والو، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ کیسا داخل ہو جاؤ اسلام میں؟ پورے کے پورے، تھوڑا آدھا یا آدھا وہاں نہیں، بلکہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جو صاف صاف ہدایت تمہارے پاس آ چکی ہے، اگر ان کو پا لینے کے بعد پھر تم نے لغزش کھائی تو خوب جان رکھو کہ اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے۔ ان ساری نصیحتوں اور ہدایتوں کے بعد بھی لوگ سیدھے نہ ہوں تو کیا اب وہ اس کے منتظر ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود بادلوں کا چھتا لگا کر فرشتوں کے پرے ساتھ لے کر خود سامنے موجود ہو اور فیصلہ ہی کر ڈالے؟ یعنی کہ عذاب کے کیا منتظر ہے؟ اتنا سب صاف صاف بتانے کے بعد ابھی ایمان نہیں لا رہے، ابھی عمل نہیں کر رہے، تو کیا عذاب آنے کے انتظار میں ہیں؟ آخر کار سارے معاملات پیش تو اللہ ہی کے حضور ہونے والے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے آیت نمبر 210 پہ ہم لوگ آج اپنی کلاس جو ہے ختم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہم نے جتنے بھی آج احکامات پڑھے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے جیسی علیہ السلام کے جیسی جو ہے ہم کو زندگی گزارنے کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آیت بر میں جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے بر کے طریقے بتائے ہیں، نیکی کے طریقے بتائے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ تمام پر جو ہے اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو خوب اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنے والا بنا دے، اور اللہ تعالیٰ کے جو ہے تمام احکامات جو ہم نے آج پڑھے ہیں اس کے پر عمل کی توفیق عطا فرما دے یا رب العالمین۔ ہم کو جو ہے یہ تمام جو فتنے ہیں اطراف پھیلے ہوئے ہیں، جو خوف ہے، جو ڈر ہے، جو فتنوں کا، اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو وائرس ہے اس سے ہماری حفاظت فرما دے یا رب العالمین۔ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ بھوکوں تک جو ہے ہم کو پہنچنے کی توفیق عطا فرما، ان لوگوں کی بھوک کو دور کرنے والا ہم کو بنا دے، ہم کو یہ توفیق اور سعادت نصیب فرما دے یا رب العالمین۔ جو آلریڈی بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے تمام لوگوں کو اس سے حفاظت فرما۔ اللہ تعالیٰ تو ہم سے خوش اور راضی ہو جا۔ اللہ تعالیٰ ہم تیرے حضور توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، گڑ گڑا کر جو ہے ہم اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہم سے خوش اور راضی ہو جا۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے روزوں تک صحیح سلامت رکھ، ایمان کے ساتھ رکھ، اور اچھے روزے جو ہے رمضان اچھا گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔